ہمارے دل کے اندر سے بغض نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، کینہ نہیں ہونا چاہیے، اخلاق ہمارے عظیم ہونے چاہیے، دوسروں کو معاف کرنے کا تقوی ہونا چاہیے، ہمارے اندر اختیار ہونا چاہیے، دل اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کے عیبوں کو اپنے دل کے اندر چھپا لیں۔ کیا کریں؟ دل کے اندر چھپا لیں۔ اور جو عیب ہوتے ہیں نا، عیب چھپانے والے، ان کو چھپانا پڑتا ہے۔ اور جس سے مخلوق کو نقصان ہو رہا ہو، جس سے مخلوق کو نقصان ہو رہا ہو، جس سے عوام کو نقصان ہو رہا ہو، وہ بندہ عیب بتا سکتا ہے تاکہ دوسرے بندے اس سے بچ جائیں۔ جیسے کوئی بندہ شراب بیچ رہا ہے، کوئی چرس بیچ رہا ہے، جس سے بدکاری پھیل رہی ہے، بندہ اس کے متعلق بتا سکتا ہے، اس میں بتانا ثواب ہے، اس میں بتانا ثواب ہے۔ کسی کے شر سے بندے نے بچانا ہو تو اس کے لیے بندہ بچا سکتا ہے، بتا سکتا ہے۔ وہ ان معاملات میں ہے جس میں کسی بندے کا اللہ نے پردہ رکھا اور اللہ کے بعد آپ کو پتہ چل گیا، تو وہاں پہ حکم ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے جتنے بھی خلق عظیم ہیں، ان میں سب سے جو اچھا اور سب سے بڑا جو ہے وصف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی وصف ہیں بڑے ہی بڑے ہیں، لیکن جس سے بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، وہ ہے معاف کرنے کی صفت، معاف کرنے کی طاقت۔ وہ ہمارے اندر نہیں ہے، ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، ہمارے اندر معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ ہم انتقام لینا چاہتے ہیں، ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جو بندہ کسی کو معاف کرتا ہے وہ بندہ بڑا ہوتا ہے، جو کسی کو معاف نہیں کرتا، جو انتقام لیتا ہے، وہ بندہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اور بڑے کام بڑے لوگ کرتے ہیں، بڑے کام بڑے لوگ کرتے ہیں، چھوٹے کام چھوٹے لوگ کرتے ہیں۔ تو معاف کرنا کیا ہے؟ بڑا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے کہ جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب رمضان المبارک ہے، یہ بھی تو کوالٹی ہم نے پیدا کرنی ہے نا اپنے اندر، اپنے غصے کو پینا ہے۔ روزہ آیا ہوتا ہے، ہر بندے کو جب کھلنے کا ٹائم ہوتا ہے غصہ چڑھا ہوتا ہے۔ موٹر سائیکل پہ آ رہے ہیں، تیزی ہے ہر ایک بندے کو، اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ رش زیادہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی موٹر سائیکل ایک دوسرے کے اندر لگی ہوتی ہے، غصے کی وجہ سے غصہ چڑھا ہوتا ہے، میں پہلے نکل جاؤں، میں پہلے نکل جاؤں۔ بھائی یہ بھی صفت ہے، وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانا، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور کیا کرنا؟ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دینا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور پھر دیکھیں، جو بندہ لوگوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کے حوالے سے دیکھیں، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ وہ ایک دن خواب دیکھتے ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں جن کے واقعات حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھے۔ انہوں نے ایک دن خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ کچھ رجسٹر میں لکھ رہا ہے۔ آپ نے فرشتے سے پوچھا تم کیا لکھ رہے ہو؟ کہا جی میں ان کے نام لکھ رہا ہوں جو لوگ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا کیا میرا نام ہے اس میں؟ کیا میرا نام اس میں ہے؟ فرشتے نے کہا نا نا، تیرا نام تو نہیں ہے اس میں، تم تو دنیا دار بندے ہو، تمہارا نام کہاں سے آئے گا؟ تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ نے فرمایا چلو یہ دیکھو، جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے کیا اس میں میرا نام ہے؟ اتنی دیر میں ان کا خواب ختم ہو گیا۔ پھر کچھ دن گزرے، انہوں نے خواب دیکھا۔ اب یہ ہمارے تک پہنچانے کے لیے کہ دیکھیں عبادات اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں۔ پھر انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا ہے کہ فرشتہ دوبارہ لکھ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا تم کیا لکھ رہے ہو؟ فرشتہ کہتا ہے میں ان کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ خود محبت کرتا ہے۔ پہلے تھا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اب اس نے خواب میں دیکھا انہوں نے کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، تو کہا جن سے اللہ محبت کرتا ہے تو دیکھو ذرا میرا نام اس میں ہے؟ تو کہا ہاں تمہارا نام سب سے اوپر لکھا ہوا ہے، تمہارا نام سب سے اوپر لکھا ہوا ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میرا نام سب سے اوپر کیوں لکھا ہے؟ کہا تم اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہو، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہہ رہا ہے
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک نبی کے اخلاق سب سے عظیم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے یہ بھی اخلاق ہے، آپ نے کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں، ساری زندگی نہیں ڈانٹا کسی کو۔ کبھی آپ نے کسی ملازم پر، اپنی کسی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، ساری زندگی نہیں اٹھایا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اب میں تو صفت میں نہیں آ رہا، لیکن اگر میرے سے ہوا ہے اس طرح کا معاملہ، میں نے ہاتھ اٹھایا ہے، میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہے، تو میرا کام ہے میں توبہ کر لوں اور عہد کروں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کوالٹی آپ کی میں نے سنی ہے کہ آپ نے کبھی کسی پہ نہ ہاتھ اٹھایا نہ کبھی برا بھلا کہا ہے، کسی شخص کو آپ نے گالی نہیں دی ساری زندگی، تو یا رسول اللہ میں بھی نہیں دوں گا، میں بھی کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں بھی اس صفت میں سے نور عطا فرمائے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھیں، یہ سنت ہے، کسی کو ایسے نہیں کہا ادھر آؤ، ایسے نہیں ہے، انگلی سے اشارہ نہیں کیا، آپ نے ساری زندگی کسی بندے کو ایک انگلی سے اشارہ کر کے نہیں بلایا، آپ نے جب بھی بلایا پورا ہاتھ کر کے بلایا ہے، اس کو عزت دی ہے۔ اور پھر اگر کسی نے آپ مجھے کہیں عدیل بھائی میری بات سنیں، عدیل بھائی میرا منہ اس طرف ہو، آپ مجھے کہیں عدیل بھائی بات سنو، میں کہوں گا جی بتائیں، منہ میرا ادھر ہی ہے۔ اگر میں چل رہا ہوں گا، آپ ادھر ہیں میرے ساتھ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو آپ کہیں گے میری بات سنیں، میں کہوں گا جی بتائیں، میں سیدھا سفر کرتا رہوں گا، آپ بھی ساتھ سفر کرتے رہے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن مبارک میرے کریم آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ کیسی تھی، اگر کسی شخص نے بلایا ہے نا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے کریم آقا علیہ السلام رکے، آپ نے رک کے پورا چہرہ اس کی طرف کیا اور پھر اس سے بات کی ہے، اور بتایا ہے کہ یا میں آپ کو عزت دے رہا ہوں، اور یہ ہمیں بھی بتایا۔ اب دیکھیں کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن جب آپ اپنا پورا چہرہ کر کے کسی سے بات کریں گے نا، تو جتنی دیر بیٹھیں گے اتنی دیر آپ کو ثواب ہوگا۔ پھر کریم آقا علیہ السلام آپ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک ہم نے آپ کو اخلاق عظیم عطا فرمائے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک تو ہم نے کسی کی طرف رخ کر کے بات کرنی ہے تو کوشش کرنی ہے سارا چہرہ کرے، کسی کو انگلی کے ساتھ اشارہ نہیں کرنا ادھر آؤ ادھر آؤ، ایسے نہیں بات کرنا، کسی کو بلانا ہے تو تعظیم کے ساتھ بلانا ہے، صاحب لفظ لگانا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں حسن ادھر آؤ، یہ غلط ہے، ہم نے کہنا ہے حسن صاحب ادھر تشریف لائیں، ادب کے ساتھ صاحب کا لفظ ساتھ لگانا ہے۔ پنجابی بول دیں تو پنجابی میں کہتے ہیں حسن صاحب ادھر آؤ، لیکن صاحب کا لفظ لگانا ہے، یہ تعظیم ہے، یہ ادب ہے جو ہم نے ایک دوسرے کا کرنا ہے۔ مخلوق کے ساتھ پیار کرے، یہی تو فرق ہے نبی کے امتی کا اور عام شخص کا، جو نبی سے محبت رکھتا ہے اس کا، اور کافر کا، غیر مسلم کا۔ جو نبی سے پیار کرتے ہیں وہ دوسروں کو عزت دیتے ہیں۔ اب یہ جملہ میرے منہ سے نکلا ہے ابھی، جو نبی سے پیار کرتے ہیں وہ دوسروں کو کیا کرتے ہیں؟ عزت دیتے ہیں، اور جو بندہ بندے کو عزت نہیں دیتا وہ نبی سے پیار نہیں کر سکتا۔ جو نبی سے پیار کرتے ہیں وہ دوسروں کو معاف کرتے ہیں، جو نبی سے پیار کرتے ہیں وہ دوسروں کی گالیوں کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک ہم نے آپ کو اخلاق عظیم عطا فرمائے۔ اور میرے قریب آقا علیہ السلام سے کسی بندے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں کیا چیز لے کے جائے گی؟ جنت میں کیا چیز لے کے جائے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرنا اور خوش اخلاقی انسان کو جنت میں لے کے جائے گی۔